وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون پس جب پھونکا جائے گا سور میں فلا انساب بینہم پس نہیں ہوں گے نسب ان کے درمیان یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن لوگوں کے درمیان کوئی نسبی تعلق نہیں ہوگا کوئی باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا کوئی بھائی بھائی کا دھیان نہیں کرے گا جی نسب رشتہ داری اس دن کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی لوگوں کے درمیان نفسا نفسی کا دور ہوگا ولا یتساءلون نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی سوال کریں گے لوگوں کی اپنی ایک عجیب کیفیت ہوگی تو کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے سے نہ کوئی پوچھے گا نہ کوئی سوال کرے گا نہ کوئی کسی کو اپنے کسی حق واسطے تعلق کا واسطہ دے گا میں نے دنیا میں یہ کیا میں نے یہ کیا تو ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا تو قیامت کے دن نسب نہیں ہوگا جی یہ میدان معاشر کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے کہ نسب نہیں ہوں گے یہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو قیامت کے دن برے حالوں میں ہوں گے اور جو قیامت کے دن اللہ کے نافرمان ہوں گے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نیک بندے ہیں ان کے درمیان تعلق ہوگا وہ ایک دوسرے کی دوستی ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کا تعلق یاد رکھیں گے قیامت کے دن اور ان کی دوستی قیامت کے دن برقرار بھی ہوگی لیکن جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوں گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. جتنے بھی قیامت کے دن ان کا تعلق ہو دنیا میں
جتنی بھی دوستی ہو وہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ جی یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو بندہ کسی مومن سے دنیا کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے، کسی کی مشکل آسان کر دے دنیا میں، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ ایسے شخص سے قیامت کے دکھ دور کریں گے۔ ومن یسر علی معسر، جو آسانی کر دے کسی تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس پہ آسانی کریں گے، آخرت میں بھی۔ ومن ستر مسلما، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے دنیا میں، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ بھی ایسے شخص کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ومن سلک طریقا، اور جو بندہ چلے ایسے رستے پر، یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم تلاش کرے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، آسان کر دیتے ہیں اللہ ایسے شخص کے لیے اس علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے طریقا الی الجنہ، جنت کا رستہ۔ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی نہیں ہوتی، یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب پڑھیں، ویتدارسونہ، اس کو آپس میں ایک دوسرے سے اس کا مدارسہ کریں، ایک دوسرے سے اس کا دور کریں، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ایسے لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، ایسے لوگوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عنده، اللہ ایسے لوگوں کا اپنے پاس ذکر کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو یاد کرتے ہیں نام لے کر، اللہ اپنے پاس اپنی محفل میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کے آخری الفاظ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اور جس شخص کو پیچھے چھوڑ دیا اس کے عمل نے، لم يسرع به نسبه، نہیں جلدی کرے گا اس کو لے کر اس کا نسب۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جسے یہ حدیث ہاں جی جسے قدسی نہیں ہے تو صحیح روایت ہے۔ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کو اس کا نسب کبھی بھی آگے نہیں کرے گا، قیامت کے دن نسب اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، چاہے وہ کسی نبی کے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی ولی کے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اللہ کے بڑے نیک بندے کا، کسی شہید کا، کسی صالح بندے کا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، اس کا نسب کبھی اسے آگے نہیں کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 2702، 2702، بڑی جامع حدیث ہے، اور اس میں بہت اس کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں نیک اعمال کے، اور بتایا کہ جس کا عمل برا ہو اس کو اس کا نسب فائدہ نہیں دے گا، جس کا عمل برا ہو، پتہ لگا جس کا عمل اچھا ہو اسے اس کا نسب بھی فائدہ دے سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب نہیں ہوگا لوگوں کے درمیان، ولا يتساءلون، اس دن، اور نہ وہ سوال کریں گے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ برے لوگوں کے حوالے سے ہے، علیہ السلام، یہ نیک لوگوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے حوالے سے اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، یہ سورہ زخرف ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، گہرے دوست اس دن قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن بن جائیں گے، نسب ختم ہو جائیں گے، تعلق داری ساری ختم ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، متقی لوگوں کی دوستی، متقی لوگوں کا تعلق وہ یاد رہے گا انہیں، اور متقی لوگ ایک دوسرے سے تقاضا بھی نہیں کریں گے ہمیں اپنی نیکیاں دو، قیامت میں کوئی کسی کو نیکیاں نہیں دے گا، تو لوگ لیکن قیامت کے دن بھاگیں گے ایک دوسرے سے، کسی کو اپنا کوئی تعلق، کوئی نسب، کوئی اپنی رشتہ داری یاد نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں تو وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، جن کو معبود بنایا گیا تھا اللہ کے علاوہ باطل معبود، تو وہ قیامت کے دن دشمنی کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے معبود بنایا تھا۔ یہ بھی ایک تعلق ہے، فلاں حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں کچھ لوگوں کو باطل معبود بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو باطل معبود بنایا لوگوں نے، وہ باطل معبود قیامت کے دن برات کا اظہار کر دیں گے، وہ تقطعت بہم الاسباب، اور سارے تعلق واسطے اس دن ٹوٹ جائیں گے، اس دن تعلق واسطے ٹوٹ جائیں گے، یہ تعلق واسطہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ ایک آدمی، سورہ عبس میں آیت نمبر 34، ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کے لیے اس دن ان میں سے ایک حالت ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی دوسروں سے، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا۔ یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو برے ہیں، میں نے ذکر کیا، جو متقی لوگ ہیں، ایک تو انہیں خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کی دوستیاں، ان کے تعلق انہیں یاد ہوں گے، لیکن جو برے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوگی ایک دوسرے سے، کوئی کسی کو اس وقت نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی بندہ کسی احسان کے بنا پر کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، کوئی ماں باپ مجھ سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، ماں باپ بھاگیں گے بچے ہم سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دیں، بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، گہرے دوست بچھڑ جائیں گے۔ سورہ معارج میں فرمایا کہ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست گہرے دوست کو بھی نہ پوچھے گا، ساری دوستیاں بھی اس دن ختم ہو جائیں گی۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو وہ دکھا دیے جائیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چاہے گا مجرم کاش کہ وہ فدیہ دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کا، ایک مجرم چاہے گا کاش کہ میں عذاب کے بدلے اپنے بیٹے فدیہ میں دے دوں، وصاحبتہ واخی، کاش کہ میں اپنی بیوی فدیہ میں دے دوں، میری جگہ میری بیوی کو عذاب ہو جائے، واخی اپنے بھائی فدیہ میں دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اپنا پورا خاندان جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، ایک بندہ چاہے گا کاش کہ میرا پورا خاندان میری جگہ آگ میں چلا جائے میں بچ جاؤں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، وہ چاہے گا پورا خاندان تو چھوڑے، زمین کے سارے لوگ ہی میری جگہ جہنم میں چلے جائے میں اکیلا بچ جاؤں، اپنی جگہ سب کو فدیہ دینے پر تیار ہوگا، پوری زمین بھر کے لوگوں کی وہ اپنی جگہ فدیہ دینے پر تیار ہوگا، ان سب کو جہنم میں ڈال دو بس میری جان چھوڑ دو، کلا ہرگز نہیں۔ تو قیامت کے دن یہ سارے نسب، یہ سارے تعلق، یہ ساری دوستیاں، یہ سارے جو ہے سفارش کا تعلق، خرید و فروخت، یہ ہر چیز، ہر تعلق جو ہے قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ذکر کیا یہ برے لوگوں کا ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے اگرچہ مختلف مرحلے ہیں، قیامت کے بعض مرحلے تو ایسے ہیں کہ نیک لوگ بھی پریشان ہوں گے، شہید بھی، صالحین بھی، نبی بھی پریشان ہوں گے، نبی بھی نفسی نفسی، بعض ایسے مراحل بھی ہیں، لیکن قیامت کے جو عمومی مراحل ہیں ان میں نیک لوگ جو ہیں ان میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ برے لوگوں کی کیفیت ہوگی۔ نیک لوگوں کے بارے میں نے آپ کو آیت کریمہ سنا دی کہ گہرے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، متقی لوگوں کی گہری دوستی باقی ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے جی نیک لوگوں کے درجات رشتہ داری میں جنت میں درجات میں تبدیل ہو جائیں گے، اگر باپ نیک تھا تو سارے خاندان کو اس کے ساتھ کرتے گئے تو اچھی اچھی مقام پہ جی ہاں جی جی میں ابھی بتاتا ہوں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ قیامت کے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے سوائے نیک لوگوں کے، نیک لوگوں کا تعلق باقی رہے گا، برے لوگوں کے تعلق، برے لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے کہ کہیں دوسرا نیکی نہ مانگ لے، ایک نیکی نہ مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ شجرۃ منی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ میرا ایک حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یبسطنی ما بسطھا، خوش کرتی ہے مجھے وہ چیز جو اس کو خوش کرے، وَيَقْبِضُنِي مَا قَبَضَهَا، اور تنگ کرتی ہے مجھے وہ چیز جو ان کو تنگ کرے، وَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْسَابُ وَالْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن سارے حسب و نسب، سارے واسطے،
اسباب واسطے، انساب نسب، الا نسبی و سببی، مگر میرا نسب اور میرا سبب. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا تعلق برقرار رہے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں جو دونوں نیک ہو، ایک نیک ہو اور ایک برا ہو، جیسے بھی بات ہوئی وہ نہیں. ابو لہب ہے کوئی فائدہ نہیں، ابو طالب ہے کوئی فائدہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے کوئی فائدہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے کوئی فائدہ نہیں. ہاں دونوں نیک ہوں، دونوں جنتی ہوں، دونوں جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں، تو ان کا نسب، ان کا تعلق قیامت کے دن باقی ہوگا اور باقی رہنا چاہیے. قیامت کے دن بھی باقی ہوگا جنت میں، تو پھر انشاءاللہ بالعلا باقی ہوگا. جنت میں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کر دیں گے. اگر کسی کا مقام زیادہ ہوگا تو اللہ رب العالمین دونوں کا مقام زیادہ کر دیں گے. اگر ایک کا مقام کم ہوگا، جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، تو 100 درجے ہیں. اور نیچے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم لوگ چاند کو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہنچ تو سکتے نہیں ہیں، بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، تو نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے، اتنا ان کے مقام پر اور ان کے درجوں پر اتنا وہ حسرت کریں گے. تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ طور میں، سورۃ طور آیت 21، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے بإیمان، ایمان کے ساتھ. دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے، خود بھی مومن ہو، اس کی اولاد بھی مومن ہو. وہ لوگ خود ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہو. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، یعنی جنت میں. وما التناهم من عملهم من شيء، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان میں سے کسی کے عمل میں کچھ نہیں کریں گے. یعنی اگر دیکھیں نبی انبیاء کرام علیہ السلام اور سید الانبیاء والمرسلین کا درجہ تو سب سے بلند ہے، جنت الفردوس کا. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ درجہ دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند درجے میں ہوں گے، تو آپ کے اولاد جو نیک تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان میں آپ کی پیروی کی، ان کا درجہ اگر کم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیں گے، اور کسی کا درجہ کم نہیں کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ کسی کا درجہ کم کر کے، اگر ایک کا، یہ تو نبی کی بات ہے، ہم عام مثال پیش کرتے ہیں، اگر کوئی باپ بیٹا ہو، ایک کا درجہ جو ہے وہ 80 درجے میں ہو اور ایک جو ہے وہ 60 درجے میں ہو، 55 درجے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو 55 درجے میں اکٹھا نہیں کریں گے، دونوں کو 80 نمبر درجے میں اللہ دونوں کو اکٹھا کر دیں گے. کسی کا عمل کم نہیں کریں گے، عمل کم کر کے برابر نہیں کریں گے، عمل بڑھا کر برابر کریں گے. جیسا کم ہے اس کا بڑھا دیں گے. تو فائدہ ہوگا قیامت کے دن حسب نسب کا. لیکن نیک لوگوں کو، برے لوگ تو بھاگیں گے رسیاں توڑ کر. وہ تو جس طرح بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے. قیامت کے دن سارے حسب نسب اڑ جائیں گے سوائے نیک لوگوں کے. 8 دروازے جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں حدیث کے مطابق. اور یہ مختلف دروازے مختلف قسم کی نیکیوں کے لیے. یہ تو میرے پاس جو میسج ہے اس میں جنت کے 8 درجات بھی ہیں، فردوس ہے، نہیں جنت کے یہ دیکھیے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں، چھوڑیے یہ میسج تو ایسے ہوتے ہیں. یہ آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2790 نمبر حدیث نمبر ہے صحیح بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ وبرسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، روزے رکھے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیتے ہیں، ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. جاہد فی سبیل اللہ، خواہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا بیٹھا رہا ہو اس زمین میں جس میں وہ پیدا ہوا ہے. فقالوا یا رسول اللہ، تو لوگوں صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم کیا لوگوں کو بشارت نہ دیں؟
کہ یہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، روزے، یہ جو ہے یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جو بندہ ان کو اہتمام سے کرے تو جنتی ہو جاتا ہے. اللہ پر حق ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. صحابہ کرام نے عرض کی کیا ہم لوگوں کو بشارت دیں؟ آپ نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ، یہ صحیح بخاری کی روایت، جنت کے 100 درجے ہیں. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ما بین الدرجتین، دونوں درجوں کے درمیان ایسے کما بین السماء والارض، جیسے کہ زمین آسمان کا فاصلہ. فاذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. فإنه اوسط الجنہ، یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. واعلی الجنہ، اور اعلیٰ ترین درجہ ہے. وراہ فوقہ عرش الرحمن، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ کے عرش کے نیچے جو آخری، جو اللہ کے عرش کے نیچے جو بالکل ساتھ منسلک جو درجہ ہے وہ فردوس کا درجہ ہے. ومنہ تفجر انہار الجنہ، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. وفوقہ عرش الرحمن، تو 100 درجے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں. مطابق اب یہ لوگ کہتے ہیں 8 درجے ہیں، 8 درجے نہیں، 8 دروازے ہیں. اس کا بھی ذکر حدیث میں ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں مختلف درجوں میں ہوں گے جی ایک دوسرے کے بعد آنے جانے کا، ملنے کا نہیں، وہ اس کی کیا ضرورت ہوگی اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو نچلے درجے میں ہے وہ اوپر کے درجے میں تو نہیں جائے گا. اب اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جنت میں ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوگی. جنت میں ہر شخص کی ہر خواہش پوری ہوگی. وہ ایک بندے کا درجہ پہلا ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے اوپر کے درجے میں کر دے. تو واللہ عالم اب کیا صورت ہوگی، ممکن اللہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہی نہ ہونے دے. دیکھیے انسان کے دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے نا. اللہ کو پتہ ہے بہتر کیا ہوگا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ جب اللہ نے درجے بنائے ہیں تو ان درجوں کا تو اب دیکھیے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اب دیکھیے ایک طرف تو انبیاء اور سید الانبیاء کی نیکی، اور ایک طرف گنہگار لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیں. آپ کو پتہ ہے ایک وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور کس طرح وہ پہلے جہنم سے اس کو نکالا جائے گا، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ میرا رخ جہنم سے پھیر دے، جنت کی طرف کر دے. پھر اللہ کچھ قریب کر دے، اللہ جنت کے دروازے پہ کر دے، اے اللہ جنت نظر آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے آہستہ آہستہ. اب اس کے درجات میں اور نبیوں کے درجات میں فرق ہوگا نا. تو باقی یہ ہے کہ اب مزید تفصیلات کیا ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم اس کے بارے میں مزید تفصیلات ہی نہیں کر سکتے. نہیں وہ تو قرآن نے کہہ دیا نا کہ اگر کسی کے رشتہ دار، اللہ تعالیٰ وہ 2 رشتہ داروں کو اکٹھا کر دیں گے. اکٹھا کرنا تو لیونگ لیول ہو گیا نا، ملنا چاہتا ہے مل کے اوپر جائے نیچے آ جائے. واللہ عالم جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت میں درجات ہیں. اب مزید تفصیلات کیا ہیں، مزید تفصیلات ہم اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہہ سکتے. بس یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. دیکھیے انسان مطمئن بھی ہوگا اور انسان کی ہر خواہش بھی پوری ہوگی اور درجات کا تفاوت بھی ہوگا. اب کیا ملنے کی صورت ہے، کیا ایک شخص چاہے گا میں اپنے نبی سے ملاقات کروں، کیا صورت ہوگی، اللہ کو پتہ ہے. اس تفصیلات کا اللہ نے سب کو انتظام فرمایا ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو داخل کر دیں گے تو آگے اللہ کو پتہ ہے تفصیلات. نہیں آپ کو بتاؤں، یہ جو بندہ یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ بس جنت میں داخل کر دے، بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس جنت کا کیا کم تھا درجہ دے دے. بندے کو کہنا چاہیے کہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جنت کا اعلیٰ درجہ مانگنا چاہیے. اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے اور اتنا فرق ہے 2 درجوں میں کہ نچلے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو بڑی حسرت سے دیکھیں گے. کاش کہ ہم جو ہے اوپر کے درجے میں ہوتے. تو یہ جی لیکن دیکھیے ایک بندہ جو ہے نا وہ پہلے درجے میں ہو، وہ تمنا کرے مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آخری درجے میں سب سے اوپر کے درجے میں کر دے. اب یہ ہے کہ کیا تفصیلات ہیں. دیکھیے ہم کوئی بات حتمی نہیں کہہ سکتے. کوئی بات اگر حتمی موجود ہے قرآن میں یا حدیث میں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کوئی بات اپنی طرف سے حتمی نہیں کر سکتے. اللہ کو پتہ ہے. اللہ کی زیارت جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہوگی. کسی کو بہت زیادہ ہوگی اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور کسی کو کم ہوگی. تو کسی کو جمعے کے جمعے ہوگی، کسی کو بہت زیادہ ہوگی. تو یہ بھی سارے جو ہے نا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو
یہ نعمتوں کا فرق بھی ہوگا. تفصیلات کا اللہ کو پتہ ہے. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو اللہ نے ہمیں اپنے رحمت سے جنت میں داخل کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ سے ہم جب اللہ کی رحمت مانگے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے. اللہ سے جب ہم مانگے تو اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت مانگے. اللہ سے مانگنا ہے نا, کون سا کسی ایرے غیرے سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے شان شان مانگے. تو اللہ رحم کرنے پہ آئے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یعنی جو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارا نسب فائدہ دے دے گا, کوئی مسئلہ ہوگا تو باپ ماں بھائی بھانجے بھتیجے چچا یہ ایک دوسرے کو فائدہ دے دیتے ہیں. یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. یعنی کافروں کو وہ تعلق داری اور یہ دنیا کے اندر دیکھیے محبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ صرف اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. دنیا میں جتنے تعلق ہیں اور جتنی محبتیں ہیں ساری وہ ایک اللہ کی رحمت کی وجہ سے. تو جنت اللہ نے جنت میں اپنی باقی ساری رحمتیں اللہ نے اہل جنت کے لیے رکھی ہیں. تو یہ جو رحم کا تعلق ہے اور دوستی کا تعلق ہے اور محبت کا تعلق ہے یہ جنت میں تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اب جنت میں یہ تعلق ہی ختم ہو جائے تو پھر مزہ کیا رہے گا جنت میں. ٹھیک ہے کہ ایک انسان نعمتیں کھائے گا دیگر چیزیں, لیکن یہ جو تعلق داری ہے یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر رہ کر ایک انسان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں رکھ دیا جائے, وہاں اس کو جو ہے ہر قسم کی نعمت دے دی جائے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا, وہ اکیلے تھے تو ان کو بھی مانوسیت کی ضرورت تھی. اللہ نے پھر ان کی مانوسیت کے لیے بیوی پیدا کی, اور پھر جو دیگر رشتہ دار ہیں یہ انسان کے لیے ضروری ہیں. تو حسب نسب اور ان چیزوں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جنتیوں کو ضرورت ہوگی اپنے دوست احباب سے, رشتہ داروں سے ملنے ملانے کی. جیسے آپ ہم آئے جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے جا کے مل کے آ گئے, وہاں حسنت ہو گئی یار بھلے اوپر میں. دیکھیے میں نے آپ کی بات کی کوئی تردید نہیں کی, میں نے آپ سے کہا کہ کوئی نہ کوئی صورت ممکن ہے اس کی ہو, لیکن کوئی بات اگر نہیں ہے ہم اپنی طرف سے میں آپ کو کیسے یقین سے کہہ دوں ہاں ایسا ہوگا, مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن یہ بات بھی ہے اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جنتی میں خواہش پوری ہوگی. اب کیسے اس کی تفصیلات ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے. اور دیکھیے حدیث میں تو آتا ہے کہ انسان جو خواہش کرے گا انسانی خواہش پوری ہوگی. ایک بدو نے کہا کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا بہترین جو ہے وہ گھوڑا ہو اور گھوڑے کا بچہ ہو اور میں گھوڑے کے بچے کو پالوں, تو کیا اللہ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری یہ خواہش بھی جنت میں پوری کر دیں گے. اگر کچھ جنت میں یہ چاہے گا کسی کو زمینوں سے اور کھیتی باڑی سے ان چیزوں سے محبت ہے, میری اتنی ہزاروں ایکڑ اور اتنے مربع میری زمین ہو, اللہ تعالیٰ اس کی وہ خواہشیں پوری کر دیں گے. تو خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کریں گے. لیکن ایک بات کو ہمیں سمجھنا, جنت کے 100 درجے جب اللہ نے رکھے ہیں, درجات کا تفاوت ہر چیز میں ہے. جب اللہ نے اعمال کا نیکیوں کا نیک لوگوں کا تفاوت رکھا ہے, نبی کی نیکی اور عام بندے کی نیکی برابر تو نہیں ہے, تو درجات کا بھی تفاوت ہے. درجات کا تفاوت برحق ہے, جس طرح حدیث ہم نے پڑھی 100 درجے ہیں اور دونوں درجوں میں کتنا فاصلہ ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لی, یہ بھی حق ہے. اب ایک بندہ یہ کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہی دعا کرے اور کوشش کرے کہ میں سب سے اعلیٰ درجے کے لیے کوشش کروں, سب سے اعلیٰ درجے کے لیے محنت کروں. تو باقی یہ ہے کہ چلیں یہ چیزیں اللہ پاک فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, پس جب پھونکا جائے گا سور میں, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, پس نہیں ہوں گے نسب ان کے درمیان, یومئذ اس دن, وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, سوال کریں گے ایک دوسرے سے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پس جو شخص بوجھل ہوگے, موازینہ ان کے نیک اعمال کا وزن, نیک اعمال کے وزن والا پلڑا. موازین کا لفظی مطلب ہے میزان. میزان کا یہ میزان کی جمع موازین, اور میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو. یہ ترازو سے مراد پلڑا ہے. جن کا پلڑا بھاری ہو گیا, جن کا میزان, جن کے وزن بھاری ہو گئے. کون سے وزن؟ نیکیوں کے. یہاں نیکیوں کا لفظ موجود نہیں ہے, لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نیکیاں مراد ہے. کیونکہ گناہوں کے وزن بھاری ہو گئے تو پھر نیکیاں تو ہلکی ہو جائیں گی, تو پھر وہ نہیں. جس کے بھاری ہو گئے, ثقلت بھاری ہو گئے, موازینہ, موازین میزان کی جمع ہے,
اور میزان ترازو کو کہتے ہیں یا وزن کو کہتے ہیں. تو جس کے وزن بھاری ہو گئے یعنی نیک اعمال کے وزن بھاری ہو گئے فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے جو اسوہ رکھا ہے، جو ہم سے طلب کیا ہے، وہ اعلیٰ ترین چیز طلب کی ہے، 100% چیز طلب کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو ادنا امتی ہیں. کوئی شخص کیا رسول کے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص رسول جیسا بن سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص ہو رسول جیسا عمل کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. ہم تو عام امتی ہیں. صحابہ بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے کہ اتنا بڑا عمل کریں کہ رسول جیسا، عین رسول جیسا ان کے اعمال ہو جائیں اور وہ عین رسول کے مرتبے کو پہنچ جائیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ کام نہیں کر سکتے، حضرت عمر بھی یہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے جو ہم سے تقاضا کیا، اللہ نے ہم سے بہت اعلیٰ چیز کا تقاضا کیا. لیکن ایک تھا تقاضا، لیکن جب اللہ نے حساب کرنا ہے تو وہاں اللہ نے معاملہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں جو جتنا اعلیٰ ہوگا اس کا درجہ اتنا بڑا ہوگا. وہاں اللہ نے گنجائش دی ہے، وہاں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ 50، اب ایک بندہ 50 سے اوپر ہے تو وہ پاس ہے، جس کے 50 سے نیچے ہے تو وہ فیل ہے بالفرض. جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ بھی ہے لیکن جو ہے گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ ہے لیکن ہلکا ہو گیا. نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا، رجحان ہو گیا نیکی کا، نیکی زیادہ ہے جنتی ہو گیا. ہاں اگر نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ جھک گئے تو پھر والیاذ باللہ وہ آگے آ رہا ہے. تو جی جو شخص جو ہے وہ دنیا میں معافی مانگتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی، جی جی تو وہ تو اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیے، وہ معاف نہیں کیے، وہ تو اللہ نے نیکیاں بنا دی نا، وہ تو نیکیوں میں چلے جائیں گے نا. ہاں جی، اصل میں جو ہے انسان اتنے گناہ کرتا ہے، انسان جتنی مرضی اللہ سے توبہ کر لے، انسان سے پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. بہرحال ایسے لوگ بھی ممکن ہوں کہ جن کے گناہ ہوئی نا، پھر وہ تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں. وہ ایسے لوگ بھی ہیں 70,000. تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. لیکن آپ کو بتاؤں، ہم بعض دفعہ یہ جنت جہنم کا مطلب یہ بہت سیدھا، بہت ہلکا نہیں ہے. ہم بعض دفعہ اس کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں. یہ گناہ تو ایسے انسان سے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ گناہ ایک عمل کتنا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. ایک گناہ بعض دفعہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے پوری ممکن ہے کہ ایک قوم اللہ تباہ کر دے. اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. وہ تو شخص جو ہے جس کے گناہ نہیں ہوں گے، اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے، اس کی جو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، وہ پہلے ہی خوش ہو جائے گا. جی جی. تو بڑا مشکل ہے کہ کسی کا جو ہے نا گناہ ہوئے نا، گناہ ہوں گے، انبیاء ہی ہیں تو جن کی گناہ ہو ہی نہ، اور ایسی صورت بڑی مشکل ہوگی. تو وہاں یہی ہے کہ جس کا نامہ، جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہو گیا. تو میں یہاں سے ایک اصل میں نقطہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب دنیا میں، ہم اپنے لیے تو بڑے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رعایت ملے. ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جی غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا. دوسروں کو ہم رعایت دینے پر تیار نہیں ہوتے. ہم دوسروں کو رعایت دیں. ہم دوسروں کے بارے میں کوئی معاملہ کرتے وقت، دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں فلاں غلطی ہوئی تھی. اور ایک بندے کی ایک غلطی ہم برداشت نہیں کرتے، چاہے دوسرے کو اس کی 100 نیکیاں بھی ہوں، 100 اچھائیاں ہوں، وہ ہمیں اچھائیاں بھول جاتی ہیں. ہمیں ایک اس کی غلطی یاد رہتی ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. اس کی وہ غلطی کو اتنا اچھالتے ہیں کہ ساری نیکیاں اس کی جو ہیں وہ جب ہم کسی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں یا کسی کو ہم جب کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے، تب ہم اس کی غلطی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اور ایک غلطی سے ہم اس کو آسمان سے زمین پر، ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں. تو ایک تو ہمارے یہ دنیاوی ہیرو وغیرہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی ہمیں جب دوسروں کو دیکھنا ہے، ہمیں دوسروں کو اس طرح دیکھنا چاہیے کس کی نیکیاں زیادہ، کس کی گناہ زیادہ ہیں. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، دیکھیں کوئی انسان معصوم نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کسی کو اس کے بعض گناہوں کی وجہ سے، یہ چیز صرف میں علماء کی بات نہیں کر رہا، اپنے بھائیوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اور بیویاں شوہروں میں، اور ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہوئے
بعض دفعہ کسی سے غلطی ہو جائے، اسی غلطی کو قیامت تک معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، تم ایک عادت ناپسند کرو، ان کے اندر اللہ نے دوسری طرف اتنی خوبیاں رکھی ہیں، لیکن ہمیں ایک عادت ناپسند ہے، ہمیں بس وہی چیز پنچ کرتی رہتی ہے، بس میں نے تو اس کو تو جو ہے نا یا تو یہ چھوڑ دے یہ عادت، یا بس اس کو الگ کر دوں گا. اس کو اللہ نے توڑنے سے تعبیر کیا، اللہ نے ہماری تو توڑنا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف بیوی کی. یہ اور بھی ہمارے رویوں میں ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ اللہ نے رکھا ہے کہ جس کے نیک اعمال بڑھ گئے، گناہ بھی موجود ہے اللہ چھوڑ دیں گے، نیک اعمال بڑھ گئے تو وہ جنتی ہے. ہاں جس کے گناہ زیادہ ہوں یہ شخص اچھا نہیں ہے. ایسے شخص سے ہم کوئی سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے قطع تبدیل کرنی ہے، کیا کرنا ہے. جس کے نیکیاں بھی ہیں، اگر بعض چیزیں اس کی ایسی بھی ہیں جو ہمیں ناپسند ہے، نبی تو کوئی بھی نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ چیز جو ہے وہ علماء کے بارے میں بھی ہوتی ہے. ہم علماء کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں بعض دفعہ بہت بلند ایک نظریہ رکھتے ہیں، جیسے وہ کوئی فرشتہ ہیں، جیسے وہ کوئی ولی اللہ ہے، اور ہم کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں ان کے اندر تو سارا ہمارا جو نظریہ دھڑام سے گر جاتا ہے. بھائی وہ بھی تو انسان ہے، ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں علماء کے بارے میں جب تبصرہ کرتے ہیں، دیکھو جی فلاں نے فلاں فتویٰ دیا ہے، فلاں امام صاحب نے یہ بات کہہ دی. یہ بات کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ وہاں جو ہزاروں لوگوں کو اللہ نے ان کی وجہ سے ہدایت دی، وہ جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم بھول گئے سارا. فلاں جگہ یہ فتویٰ دے دی ہے، فلاں جگہ انہوں نے یہ کر دیا. صحابہ کرام کے بارے میں ہم بعض دفعہ بات کرنے پر آتے ہیں تو ہم اتنے بڑے جج بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو بہرحال یہاں سے ایک اصول یہ بھی ملتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں وہ اچھا بندہ ہے. ہمیں جب کسی کا اس طرح کے حساب معاملہ دیکھنا ہے، ہم یہ دیکھیں کس کی نیکیاں زیادہ، کس کی اچھائیاں زیادہ ہیں، کس کی برائیاں زیادہ ہیں. جس کی برائیاں زیادہ ہے وہ برا ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ برا ہے. جس کی اچھائیاں زیادہ ہیں، اگر 8-10 اس میں کوئی کمیاں بھی ہو گئیں، کوئی اس میں کوتاہیاں بھی ہو گئیں، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم ایسے اس کو بالکل ہی اپنی نظروں سے گرا نہ دیں، بلکہ ہم اس کو اس کے دیکھیں کہ اس کی جو دیگر نیکیاں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جس کے نیک اعمال کا پلڑا جو ہے وہ وزنی ہوگا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. یہ نہیں گناہ ہوں گے ہی نہیں، گناہ ہوں گے لیکن نیک اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا، یہ کامیاب ہے. ومن خفت موازینہ، اور جو شخص کے ہلکا ہو گیا، اس کے ہلکے ہو گئے اس کے وزن. یہاں وزن سے مراد نیک اعمال کا وزن، نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن زیادہ ہو گیا. فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. والعیاذ باللہ. تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ. تلفح، جھلسا دے گی، وجوہہم ان کے چہروں کو النار، آگ، یعنی آگ میں جائیں گے. والعیاذ باللہ. اور یہاں چہرے کا ذکر ہے. چہرہ انسان کا سب سے معزز اور سب سے نازک عضو ہوتا ہے، سب سے نازک حصہ ہوتا ہے. تو تکلیف بھی بہت زیادہ اور رسوائی بھی بہت زیادہ. معزز اس کا عضو چہرہ جو ہے وہ آگ میں جھلس رہا ہوگا، اور یا سب سے نازک حصہ بھی ہے، سب سے تکلیف دہ بھی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے. کالحون، کالحون ایسے شخص کو کہتے ہیں، عرب لوگوں نے لکھا ہے کالح ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا یہاں سے ہونٹ جو ہے نا یہ برے طریقے سے لمبا کر کے کھینچ کر اس کو اس طرح کر کے اس کے پیچھے لگا دیا جائے. تو ایسے بد شکل شخص کو جس کے جو ہے نا بڑے دانت نمایاں ہوں اور اس کے ہونٹ کٹے پھٹے ہوں، باقاعدہ یعنی عربی میں انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ کالح ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا ہونٹ جو ہے وہ ایسے کر کے جو ہے نا پیچھے لگا ہو. کیا کیفیت ہوگی والعیاذ باللہ. تو جی ان کے چہروں پر آگ گھسا رہی ہوں گی. ایک آیت میں فرمایا کہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، سورہ زمر میں برے لوگوں کے بارے میں ہے. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کیا جو شخص بچے اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کے دن، ایک بندہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے اپنے چہرے کے ذریعے، کیا مطلب؟ چہرے کو ڈھال بنائے. انسان تو چہرے کو پیچھا کرتا ہے، چہرے کو بچاتا ہے، چلو ہاتھ میں باقی جگہوں پر کوئی زخم لگ بھی جائے چہرے کو بچاتا ہے، لیکن قیامت کے دن چہرہ نہیں بچا سکے گا. قیامت کے دن چہرے کے ذریعے باقی چیزوں کو بچائے گا، چہرے کو ڈھال بنائے گا. نیچے ترجمہ دیکھیں، بھلا جو شخص قیامت کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے. تو قیامت کے دن انسان کو سب سے معزز عضو ہے چہرہ، یہ جو سب سے نازک بھی ہے.
سب سے زیادہ تکلیف بھی اس پہ ہوتی ہے، تو رسوائی بھی اور عذاب بھی. اور فرمایا کہ یہ آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے، جن کے ہونٹ جو ہیں وہ پھیلے ہوں گے شدید، اور ان کے دانت ظاہر ہوں گے. یہ انہوں نے یہاں تفسیر میں بھی یہی چیز لکھی ہے. سگریٹ کی ڈبی میں دکھایا ہے. جی سگریٹ کی ڈبی میں دکھایا ہے. تو کالحون کا ترجمہ یہ ہے جس کے ہونٹ اس طرح پھٹے ہوں کہ یہ اس کا جو اوپر کا ہونٹ ہے یہ اس طرح کر کے پیچھے لگا ہو اور دانت اس پہ نمایاں ہو، بد شکل. کلیئر ہو کر وہ نیکی بن جاتے ہیں. ہاں جی جی کسی نے کسی کو گالی دی، بھائی بھائیوں میں بھی، کزنز میں بھی آپس میں لڑائی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ نیکی بن گئے، صلح کر لی، اور ان کے جو بھی تھے وہ کلیئر ہو گئے، کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن اصل میں اب ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ اب یہ مرتے دم تک اس نے مزید کوئی گناہ نہیں کیا؟ یا تو ایک شخص مرتے وقت اللہ سے ایسی خالص توبہ کرے کہ جیسے خالص توبہ کرے ایسی اسے توبۃ نصوح کی ہو، اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی ہو، ساتھ ہی اسے موت آ گئی ہو. ایسے تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. سجدے میں کسی کو موت آ جائے تو ایسے لوگوں کو تو خوش نصیب کہتے ہیں. وہاں سے توبہ کر رہے ہیں اور وہاں سے حج پہ گئے ہوں، عمرے پہ گئے ہوں، وہاں اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیں. ایسے تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی موت دیتے ہیں. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی چلتے چلتے میوزک چل رہا، گاڑی پہنچی آواز سے اور موت آ گئی، گناہ کرتے کرتے موت آ گئی. اللہ معاف کرے. ویسے وہ شخص مسلمان بھی ہوتا ہے، ویسے وہ شخص لیکن انسان زندگی میں جو کام زیادہ کرتا ہے، علماء کہتے ہیں زیادہ تر انسان کی موت اسی چیز میں آتی ہے. اگر ایک انسان زندگی میں نیکی زیادہ کرتا ہے، قرآن زیادہ پڑھتا ہے، ممکن ہے مرتے وقت زبان سے قرآن جاری ہو جائے. ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ گانے گاتا رہتا ہے. آپ نے عادت بھی دیکھی، جو لوگ زیادہ جو چیز کرتے ہیں وہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے وہ چیز نکل رہی ہوتی ہے. تو مرتے وقت بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی مثالیں بیان کی علماء نے. وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی مثالیں تھیں، ان کو کہا جاتا تھا کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے 2 جمع 2 4 2 جمع 2 4 اس قسم کا وہ حساب کر رہا تھا. پوری زندگی حساب کرتا رہتا تھا 2 جمع 2 4 اور روپے پیسے جمع کرنے کے لیے. اور کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بدترین کیفیت ہے، اس کو کوئی اپنا پتہ نہیں ہے، شدید تکلیف میں ہے، زبان سے جو ہے قرآن جاری ہے، زبان سے اپنے آپ ہی اللہ کا ذکر جاری ہے. تو انسان جس چیز کو اپنا ایک عادت بناتا ہے، انسان کی موت جو ہے اسی پر آتی ہے. یہ جو ہے نا انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا جو خاتمہ ہے وہ انسان کا اللہ خاتمہ اچھا کرے. اس کے بارے میں جو ہے دعا سکھائی گئی ہے ہمیں. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک. اے اللہ میری بہترین عمر وہ ہو جو آخری ہو نیکیوں کے اعتبار سے، وخیر عملی میرا بہترین عمل وہ ہو، خواتمہ ہو جو میرے آخری اعمال ہو زندگی کے، وہ میرے بہترین عمل ہو، وخیر ایام یوم القاک فیہ میرا بہترین دن وہ ہو جس میں آپ سے ملاقات کروں. یہ دعا جو ہے بڑی زبردست دعا ہے، تو یہ دعا کرنی چاہیے. یہ الموجم الاوسط ہے. تو فرمایا کہ تلفح وجوہہم النار، جن کے وزن نیک عمل کے وزن ہلکا ہوگا ان کے چہروں کو قیامت کے دن آگ جلسا رہی ہوگی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے جہنم میں. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا فرشتے کہیں گے، اللہ کہیں گے الم تکن کیا نہیں تھی میری آیتیں، تتلا علیکم تم پر پڑھی جاتی، فکنتم بہا تکذبون پس تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے. اللہ کو بات بڑی ناپسند ہے کہ اللہ کی آیات کسی کے سامنے پڑھی جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی کے سامنے پڑھا جائے، کسی کے سامنے حقیقت حال واضح ہو جائے. چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، اللہ کی بات کو چھوٹے بڑے کے ترازو میں نہیں دیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوٹے بڑے کے ترازو میں نہیں دیکھنا چاہیے. چھوٹا حکم ہے بڑا حکم ہے، یہ ہمیں کس نے اختیار دیا ہم یہ فیصلہ کریں. چھوٹا حکم ہے بڑا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اور وہ کسی کے سامنے پڑھا جائے اور وہ اس کو پرواہ نہ کرے، جھٹلا دے، انکار کر دے یا ویسے ہی اگنور کر دے. کیا نہیں تھی میری آیتیں تم پہ پڑھی جاتی تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے. جہنمیوں سے اللہ کہیں گے، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، اے اللہ ہم ہی بدبخت تھے. اب قیامت کے دن تو ساری حقیقتیں واضح ہو چکی ہوں گی، اب جہنم میں ہوں گے.
اب بالکل سیدھے ہو چکے ہوں گے، اب سارے وہ نخوت اور سارا تکبر اب نکل گئی ہوگی. اے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور تھے ہم ہی ظالم قوم. اے اللہ ہمارا ہی قصور ہے، ہم ہی گمراہ تھے، ہم ہی قرآن سن کے، ہم ہی آیات سن کر، آپ کے احکامات سن کر عمل نہیں کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. جھٹلانے میں ہر چیز آ جاتی ہے. جھٹلانے میں ایک تو انکار کر دینا، یہ بھی جھٹلانا ہوتا ہے. جھٹلانے میں عمل نہ کرنا، یہ بھی ایک لحاظ سے جھٹلانا ہے. انکار کر دے. دیکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ ہونی چاہیے، دھیان کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا. صحابہ کے نام اتنا دھیان کرتے تھے کہ کسی چیز سے منع کر دیا گیا تو وہ جو ہے اس سے قریب تک نہیں جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ زبان سے روکتے تھے، بعض دفعہ آپ تو امیر بھی تھے، نبی بھی تھے، صحابہ کے نام آپ کی عزت بھی کرتے تھے، تو آپ نے ہاتھ سے عمل کر کے آپ نے ان صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی. پھر آپ چلے گئے تو دیگر صحابہ کے نام نے کہا کہ انگوٹھی لے لو اور انگوٹھی جا کے بیچ دو، کسی بیوی کو دے دو، بیوی استعمال کر لے. عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتاری ہے، اتار کے پھینک دی ہے. پہننا نہ، جب آپ نے اتار کے پھینک دی ہے تم پہن نہیں سکتے تو، لیکن اس کو استعمال کر لو. وہ کہنے لگے میں اس کو اٹھاؤں گا بھی نہیں، میں اس کو منہ اٹھا کے بھی نہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دی ہے، اب میں کیسے اس کو پکڑوں؟ مجھے ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو اتنا وہ دھیان کرتے تھے. بعض صحابہ کرام نے کہا تم سونا استعمال کر سکتے ہو، بیچ دو، اپنی عورتوں کے لیے کسی طرح استعمال میں لے آؤ اور اپنی بیوی کو پہنا دو، ان کے لیے جائز ہے. انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اگنور کرنا اور ان کی بات کو جھٹلانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ اکثر جہنم کی بات پڑھیں اور جہنم کے اندر جو اکثر ان کے جہنم میں جانے کا سبب وہ یہی ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کا پرواہ نہ کرنا. قالوا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی. یہ بدبختی ہے. وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، ہم ہی ظالم قوم تھے. لیکن قیامت کے دن اس قسم کے اعترافات کو فائدہ نہیں دیں گے. دنیا میں اس قسم کا اعتراف ہونا، انسان توبہ نہ بھی کرے، اعتراف ہی توبہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن توبہ نہیں ہوتی نا. قیامت کے دن تو اب عمل تو ختم ہو گیا، اب تو وہ تو بدلے کا دن ہے، اس میں کوئی توبہ نہیں ہے قیامت کے دن. اب انسان جتنا مرضی اعتراف کرے، جتنا مرضی توبہ کرے. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منها، ہمیں اسے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ اگر ہم نے دوبارہ کیا تو ہم ہی ظالم ہوں گے، ہم دوبارہ نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جو اللہ کو بھولے رہے اللہ ان کو بھول جائیں گے. پھر قال، اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، پڑے رہو اس میں. اخسؤوا یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے، یہی جہنم میں پڑے رہو، جہنم میں مرتے رہو، سڑتے رہو. اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے با محاورہ تو یہ ایک بڑا حقیر لفظ ہے اور ایک ڈانٹ کا انداز ہے. اسی میں پڑے رہو، جلتے رہو، سڑتے رہو. ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو، تمہاری آج کوئی بات کا فائدہ نہیں ہوگا. پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا، سورہ ابراہیم کی 13ویں پارے کی آیت تھی کہ جہنمی لوگ جو ہیں خوب معاملہ کریں گے، خوب اللہ کو پکاریں گے. پہلے تو جہنم کے دروغوں کو پکاریں گے. وقال الذين في النار، اللہ نے ساری باتیں قرآن میں ذکر کی ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جہنم والے جہنم کے دروغہ یعنی مالک سے کہیں گے کہ اپنے رب کو پکارو، اللہ ہماری بات تو سنتے ہی نہیں، اپنے رب کو تم پکارو، تم اللہ کے فرشتے ہو، اللہ تمہاری بات سنیں گے، ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کر دیں، ایک دن صرف. تو کیا کہے گا جواب میں جہنم کے دروغے؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہیں لائے تھے؟ وہاں بھی وہی بات، کیا رسول آئے تھے نہیں لائے تھے؟ کیا رسول روشن نشانیاں نہیں لائے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں لائے تھے. قالوا فادعوا، وہ کہیں گے پھر پکارتے رہو، ہم تو اللہ سے نہیں کہہ سکتے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار جو ہے وہ تو گمراہی میں ہی جائے گی، پکارنے کا فائدہ نہیں. ایک اور آیت میں آتا ہے کہ جہنمی جو ہے وہ خوب جو ہے وہ وامیلہ کریں گے، خوب چیخیں گے، پکاریں گے، دہائیاں دیں گے، لمبا عرصہ، سال ہا سال وہ دہائیاں دیتے رہیں گے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی. تو پھر کہیں گے، تو غور کریں گے آپ اس میں کیا کریں، اب کس طریقے سے جو ہے وہ اس عذاب سے نجات حاصل کریں.
وہ کہیں گے دنیا کے اندر یہ جو مسلمان لوگ تھے نا، جب ان پر زیادہ مشکلات آتی تھی نا تو یہ صبر کرتے تھے. تو کہیں گے چلو ہم بھی صبر کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اب ہم چیخیں نہیں نکالیں گے منہ سے، اب ہم دہائیاں نہیں دیں گے، اب ہم تھوڑا سا صبر کرتے ہیں، ممکن ہمارے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بات سن لے. تو پھر لمبا عرصہ صبر کریں گے، نہ چیخنے میں کوئی فائدہ نہ صبر کرنے میں کوئی فائدہ. کیا کہیں گے آخر میں؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہم پر کہ ہم چیخیں کہ ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، اب تو جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. والعیاذ باللہ، کوئی اصلاح کی گنجائش ہے تو دنیا میں ہی ہے. یہ آیتیں پڑھ کر تو فرمایا کہ وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منها، اے اللہ ہمیں اسے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم لوٹے تو ہم ہی ظالم ہوں گے. قال، اللہ فرمائیں گے اخسئوا فيها، پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو. تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک تو جرم پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا. دوسری بات، انه كان فريق من عبادی، بے شک تھا ایک گروہ میرے بندوں کا، میرے نیک بندوں کا، میرے غریب نیک بندوں کا. یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا وارحمنا، آپ ہمیں بخش دیں، ہم پہ رحم کریں. وانت خیر الراحمین، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. دنیا میں میرے بندے تھے جو اللہ سے اس طرح دعا کرتے تھے. یہ دعا کرنی چاہیے، بڑی فضیلت والی دعا ہے. میرے بندوں کا ایک گروہ وہ یہ دعا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. ہم ایمان لے آئے، یہ اللہ کو اپنے عمل کا واسطہ ہے. دعا کے اندر اللہ کو اپنے عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اے اللہ ہم آپ کی رضا کے لیے ایمان لائے، ہم نے آپ کے نبی کی بات مانی. فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں بخش دیں، ہم پہ رحم کریں، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. ایک گروہ یہ بات کہتا تھا. تمہارا جرم کیا ہے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ غریب لوگ تھے لیکن عبادت گزار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تم نے ان کو مذاق بنا لیا. حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ انہوں نے بھلا دیا تمہیں میرا ذکر. انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا. کیسے؟ یعنی تم ان کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے مذاق اور ان کو اذیت دینے میں تم اتنے مگن ہوئے کہ تمہیں اسلام لانا اور تمہیں ایمان اور یہ چیزیں بھول گئی. تم اللہ کے بندوں کو تکلیفیں دینے میں اور ان کا مذاق اڑانے میں اتنے مگن رہے کہ تمہیں میرا ذکر، اللہ کا ذکر تمہیں بھول گیا. اور تمہیں ان غریبوں نے، ان مسلمانوں نے، ان غریب مسلمانوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا. کیسے بھلا دیا؟ کہ تم ان کو تکلیفیں دینے میں، تم ان سے مذاق کرنے میں اتنا مگن ہوئے کہ تمہیں حقیقت حال بھول ہی گئی. انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. قرآن پاک میں بہت جگہ پر ذکر ہے کس طرح جو مالدار لوگ ہیں غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سورہ مطففین میں بہت جگہ پر ذکر ہے، اس طرح ایک جگہ آپ کو دکھاتا ہوں. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، اللہ فرماتے ہیں جو مجرم لوگ ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے ان کی طرف کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، کیا فائدہ اس عبادت کا. تو آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے. مقصود ایمان والوں کی تضحیک اور ان کو تکلیف دینا ہوتا تھا. وَإِذَا انقلبوا، جب وہ اپنے گھر لوٹتے تھے، جب لوٹتے تھے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر، انقلبوا فَكِهِينَ، تو ہنستے کھیلتے کہہ کے لگاتے لوٹتے تھے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک کھیل کود انہوں نے بنا لیا تھا ایمان والوں کا مذاق اڑانا. صرف زبانی حد تک نہیں، باقاعدہ تکلیف دینا، عمل سے تشدد کرنا حضرت بلال پر، دیگر لوگوں پر. اور یہ ہمیشہ سے جو مالدار لوگ ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ، وہ جب انہیں دیکھتے تھے یہ مالدار لوگ غریب ایمان والوں کو، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وہ کہتے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہیں. وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گمراہ کہتے ہیں باقاعدہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، تمہیں ان پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا. اللہ نے کسی امیر کو کسی غریب پر دروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتا رہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، ایمان والے جو ہیں وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے. تو بہرحال ان کا جرم، تمہارا جرم کیا تھا؟ آج تمہاری سنوائی نہیں ہوگی. تمہارا جرم یہ تھا کہ میرا ایک گروہ اللہ سے اس طرح عاجزی سے دعا کرتا تھا
تم ان کو مذاق بناتے تھے، انہوں نے تمہیں میرے ذکر بلا دیا اور تم ان کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم، میں نے آج انہیں بدلہ یہ دیا ہے، میں نے بدلہ دیا ہے انہیں، یعنی ان غریب ایمان والوں کو جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، الیوم آج کے دن، بما صبروا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، وہ دنیا میں صبر کرتے تھے تمہاری آزمائشوں پر، میں نے انہیں اس کا بدلہ یہ دیا انہم هم الفائزون کہ بے شک وہ آج کامیاب ہیں، وہ آج جنت میں ہیں، تم آج جہنم میں ہو اور تم جہنم سے نکل نہیں سکتے، والعیاذ باللہ۔ تو دیکھیے جہنم جو ہے وہ متکبر لوگوں سے، سرکش لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، اللہ کے نافرمان، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والوں سے بھری ہے اور بھرے گی، اور جنت جو ہے یہ غریب ایمان والے ایسے لوگوں سے جو دنیا کے اندر جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى